وہاں پہ کاروائیاں ختم ہو گئی ہیں. اب ذرا بات کرتے ہیں دہشت گردی کے خلاف اتنا بڑا آپریشن پاکستان کر رہا ہے, لیکن امریکہ اور بھارت کو اس سے سیٹسفیکشن نہیں ہے. ڈو مور کا مطالبہ کیا گیا جو کہ ہم نے کل ڈسکس بھی کیا تھا. اب اگر بات کی جائے سرتاج عزیز اور جان کیری کے بیان کی, تو سرتاج عزیز نے کہا کہ کیری بھارت میں کچھ اور بیان دیتے ہیں, یہاں پہ کچھ اور بیان دیتے ہیں, اور دہشت گردی کے حوالے سے بھی بات کی تو انہوں نے کہا کہ پاکستان تو مناسب کاروائیاں کر رہا ہے. سرتاج عزیز نے میرا نہیں خیال یہ درست کہا ہے کہ جان کیری جو ہے وہ امریکہ میں کچھ بیان دیتے ہیں اور بھارت میں کچھ بیان دیتے ہیں اور پاکستان میں کچھ بیان دیتے ہیں. ہاں یقیناً جب بھارت آتے ہیں تو ظاہر ہے بھارت سینٹرڈ بیان ہوتا ہے ان کا, لیکن ایسا نہیں ہے کہ وہ بیان جو انہوں نے پاکستان میں آ کے دیا ہوتا ہے یا امریکہ میں دیا ہوتا ہے متضاد نہیں ہوتا, لیکن یہ ہے کہ جب بھارت میں ہوتا ہے تو بھارت اسپیسیفک ہوتا ہے اور ان کی فارن پالیسی کے معاملات میں وہ بہت زیادہ کلیئر ہے. اور جہاں تک ہمارے جو مشیر خارجہ ہیں وہ بہت زیادہ کلیئر نہیں ہے, اور ہماری فارن پالیسی میں ایک اناڑی پن اور ایک غیر مہارت نظر آتی ہے. سرتاج عزیز صاحب نے کہا کہ ہم تنہائی کا شکار نہیں ہے, دیکھیں نا. اچھا, اس بیان کے اندر ہی جو ہے انہوں نے کہا کہ امریکہ سے ہم جو ہے وہ امریکہ جو ہے ہم سے دور ہو رہا ہے, یہ انہوں نے اس کو ایکسپٹ کیا, اور وہ بھارت کی طرف متوجہ ہے کیونکہ بھارت جو ہے وہ امریکہ کے لیے زیادہ اٹریکٹیو ہے, کیونکہ امریکہ جو ہے وہ چین کے گرد گھیرا تنگ کرنا چاہ رہا ہے, تو اسے بھارت جو ہے زیادہ اٹریکٹیو. لیکن کیا واقعی انجم صاحب ہم لوگ آئسولیٹ ہو رہے ہیں, کیونکہ ہمارے ساتھ ابھی چین اور رشیا جو ہے وہ ہمارے زیادہ قریب ہو رہا ہے, اور نیکسٹ سپر پاورز اگر دیکھا جائے تو چین اور رشیا ہوں گے. اب دیکھیں وہ یہ سرتاج عزیز یہ کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ ہم چین اور روس سے قریب ہیں اس لیے ہم تنہائی کا شکار نہیں ہو رہے. بھائی بات یہ ہے کہ چین تو ٹھیک ہے, چین ایک اکنامک پاور ہے اور چین پہ ہم بھروسہ کر سکتے ہیں. چین کے جو ہے وہ بھارت کے ساتھ تضاد بھی ہے, بھارت کے ساتھ ایک ان کا کانفلکٹ بھی ہے, اور بھارت کیونکہ امریکہ کا الائی ہے, اور پھر دوسری طرف بھارت سے خود چین کا اپنا ایک مقابلہ ہے. چین بھی ایک بڑا ملک ہے, بھارت بھی ایک بڑا ملک ہے, دونوں بڑے ملک ہیں, دونوں پڑوسی بھی ہیں, ان کا آپس میں مقابلہ بھی ہے. پھر چین اور بھارت کے درمیان جو ہے وہ کچھ زمین کے اوپر بھی جھگڑا ہے. ایک 12 کلومیٹر کا ایک پٹی ہے جس پہ چین نے جو ہے وہ بھارت کا جس پہ دعویٰ تھا اس پہ قبضہ بھی کر رکھا ہے. پھر بھارت کی اور بھی بہت سی ایک ریاستوں پر بھی چین کا دعویٰ ہے, اور بھارت کا بھی. لیکن چین نے بڑی واضح طور پہ بات کلیئر کر دی. چینی وزارت خارجہ کے ترجمان کے مطابق ایک بیان آیا تھا کہ اقتصادی راہداری منصوبے کا مقصد کسی تیسرے فریق کو نشانہ بنانا نہیں ہے, ہم تو ڈیولپمنٹ چاہتے ہیں خطے میں. تو بھارت کو یہ منصوبہ اتنا کیوں کھٹک رہا ہے کہ بھارت جو ہے بار بار امریکہ میں جا کے مطالبہ یہ کرتا ہے کہ اس منصوبے کو جو ہے وہ نہیں اس طرح سے پروگریس کرنا چاہیے. بھارت کے ساتھ بھارت ہمارا دشمن ہے, ہم نے بھارت کو اپنا دشمن ہے یا نہیں ہے, بہرحال ہم نے ڈکلیئر کیا ہوا ہے کہ وہ ہمارا دشمن ہے. ہم نے ڈکلیئر کیا, ہمارے ساتھ تو کھلے عام وہ جب ہم نے ڈکلیئر کر دیا تو دشمن ہو گیا نا, اور دشمن ہے بولے نا. پھر ہم نے ڈکلیئر کر دیا نا, ہم نے ڈکلیئر بھی کیا ہوا ہے اور انڈیا نے بھی ڈکلیئر کیا ہوا ہے, اور دشمنی کی حد یہاں تک ہے کہ ہمارے بارڈر کے اوپر بھارت اور پاکستان کے درمیان آئے دن جو ہے وہ بمبارڈمنٹ بھی ہوتی رہتی ہے. تو بھارت کے ساتھ جو ہمارا تنازع ہے اس کی وجہ سے کشمیر چین جو ہے وہ اس کے ساتھ ہمارا ایک ریلیشن شپ کی ایک خاص نوعیت ہے. دوسری بات یہ کہ جو ابھی آپ نے بات کی کہ سی پیک کی, پاکستان چائنا اکنامک کوریڈور, پاکستان چائنا اکنامک کوریڈور جو ہے وہ $40 بلین, یہ بہت ہیوج رقم ہے. یہ اتنی بڑی رقم جو ہے وہ یہ چین کی اپنی ایک اکنامک پروگرامنگ ہے, وہ چین کی اپنی ڈیولپمنٹ کے لیے, چین اپنی ترقی کے لیے, اپنی معاشی ترقی کے لیے پاکستان میں انویسٹمنٹ کر رہا ہے, لیکن پاکستان کا اس میں بہت زیادہ فائدہ ہے. تو اس لیے چین کے ساتھ ہمارے تعلقات کی ایک خصوصی وجہ تو نظر آتی ہے. لیکن روس کے ساتھ جو ہمارے تعلقات ہیں, بالکل اس میں شک نہیں کہ روس کے ساتھ ہمارے تعلقات میں بہت بہتری آئی ہے. کچھ ایک دو جہاز ہیلی کاپٹر جو ہے وہ روس نے ہمیں دیے ہیں, لیکن روس کے پاس کوئی بہت اعلیٰ درجے کی جو ہے وہ جہاز بھی نہیں ہے. پھر روس کی کوئی بہت بڑی اکانومی بھی نہیں ہے کہ ہم روس پہ بھروسہ کریں اور امریکہ سے دوری کر کے ہم جواز پیدا کریں. کہ تو ہم امریکہ سے دور کس کی وجہ سے ہو رہے ہیں؟ کیا بھارت کی وجہ سے ہم امریکہ سے دور ہو رہے ہیں؟ نہیں, یہ ابھی جو سرتاج عزیز نے کہا نا کہ ہم اگر ہم امریکہ سے دور ہوئے ہیں تو ہم چین سے اور روس سے ہم نزدیک بھی ہوئے ہیں. تو اب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ روس سے نزدیک ہونے کا فائدہ کیا ہے؟ روس کوئی اکنامک پاور نہیں ہے. روس جو ہے وہ تیل اور گیس پر
پر اس کی معیشت کا انحصار تھا، اور تیل اور گیس جو ہے وہ پوری دنیا میں سستی ہوئی ہے، تو روس کی معیشت بھی کمزور ہوئی ہے، اور روس تو خود تنہائی کا شکار ہے. روس تو خود جو ہے وہ اس پہ امریکہ نے اور یورپ نے پابندیاں لگائی ہیں، تو وہ ان پابندیوں کے خلاف لڑ رہا ہے، اور وہ یورپ سے اور امریکہ سے کوشش کر رہا ہے کہ وہ پابندیاں ختم ہو. اور روس جو ہے وہ اچھا، پھر روس کے ساتھ ہمارے تعلقات جو ہے نا کی کوئی خاص وجہ نہیں ہے. روس ہماری جو یعنی آپ کے کہنے کا مطلب یہ انجم صاحب کہ پاکستان کے تعلقات چین اور روس کے ساتھ تو استوار ہیں ہی، لیکن ہمیں اپنے امریکہ کے ساتھ جو تعلقات ہیں انہیں بھی ہموار کرنا ہوگا. بریک لینا ہے، یہاں پہ بریک لیتے ہیں، جس کے بعد واپس آئیں گے تو مزید بھی بات کریں گے. خبر کے ساتھ میں آپ کو ایک بار پھر کہیں گے خوش آمدید. جانے سے پہلے ہم جس طرح سے بات کر رہے تھے کہ بھارت جو چاہتا ہے وہ امریکہ کے قریب ہو رہا ہے اور پاکستان کو دور کرنا چاہتا ہے، تو ہم اس پر بات کرتے ہیں تو کیا واقعی ہم امریکہ سے دور ہو رہے ہیں؟ دوسری جانب اگر بات کی جائے، بلکہ پہلے اس کا جواب لیتے ہیں پھر آگے بڑھتے ہیں. امریکہ سے تو دیکھیں ہم دور ہو گئے جب خود سرتاج عزیز نے کہہ دیا کہ ہم امریکہ سے دور ہو گئے ہیں لیکن روس سے قریب ہو گئے. روس امریکہ کا متبادل نہیں ہے. روس کے ساتھ ہم جو ہے وہ مڈل ایسٹ میں ہمارا تضاد ہے. ہم جو ہے وہ سعودی عرب کے ساتھ کھڑے ہیں، اور روس جو ہے وہ شام اور ایران اور عراق کے ساتھ کھڑا ہے. ہم اور پھر روس کی جو ہے وہ بھارت کے ساتھ کوئی لڑائی نہیں ہے، ہماری بھارت کے ساتھ لڑائی ہے. روس متبادل نہیں ہے کسی طرح سے. روس ہماری چیزوں کی منڈی بھی نہیں ہے. اور امریکہ کا مطلب تو ایک جہان ہے. امریکہ کا مطلب ہماری جو ہے ٹیکسٹائل کی مارکیٹ ہے، ہماری پوری اکانومی اس پر ڈیپینڈ کرتی ہے. ہمیں $5 بلین جو ہے امریکہ کا مطلب پتہ کیا ہے؟ امریکہ کا مطلب برطانیہ، اس کے سارے اتحادی ہیں. امریکہ کا مطلب فرانس ہے، امریکہ کا مطلب جرمنی ہے، امریکہ کا مطلب ڈنمارک ہے، امریکہ کا مطلب جاپان ہے. آدھی دنیا امریکہ کے ساتھ جو ہے وہ الائنس، پوری دنیا امریکہ کے ساتھ ہے. سعودی عرب بھی امریکہ کے ساتھ ہے. تو ہم امریکہ سے الگ ہو کے IMF امریکہ کے ساتھ ہے. کل اگر ہم پہ کرائسس آتا ہے اور ہمارے پاس جو ہے وہ پیسوں کی شارٹیج ہوتی ہے تو IMF ہماری مدد کو نہیں آئے گا. اگر ہم اس طرح سے کریں گے تو ہم تنہائی کا شکار ہیں. اور لیکن ہم دیکھیں نا، ہم جس اوپوننٹ کے ساتھ ہیں وہ چین ہے، اور چین ایسا اوپوننٹ ہے جو کہ امریکہ کو اپوز کرتا ہے، لیکن وہ اب جو ہے گروئنگ پیراڈائم ہے اور نیکسٹ سپر پاور بھی ہے. تو ہم اگر اس پر بھی ریلائی کریں تو کیا مطلب وہ اس پر ریلائی کرنا کافی نہیں؟ چین ایک دنیا کا ایک ملک ہے، چھوٹا سا ملک ہے نا. پوری دنیا سے ملک ہے، ایک بڑی اکانومی ہے، گروئنگ اکانومی ہے، نیکسٹ سپر پاور ہے. ایک اکانومی ہے نا، ایک اکانومی ہے. امریکہ ایک اکانومی نہیں ہے، امریکہ خود اکانومی ہے. انگلینڈ، لندن خود، برطانیہ خود اکانومی، جرمن خود اکانومی ہے. یہ پوری دنیا ہے، الگ ہے. جاپان خود اکانومی ہے. تو اب چین تو ایک ملک ہے نا. تو اس طرح سے ہمیں جو سرتاج عزیز کہہ رہے ہیں وہ کہ ہم تنہائی کا شکار نہیں، ہم تنہائی کا شکار ہونے جا رہے ہیں، اور یہ بڑی خطرناک بات ہے، اور یہ اناڑی پن ہے خارجہ پالیسی میں. اور دوسری طرف جو ہے جو علاقائی ممالک ہے کہ ایران کے ہمارے ساتھ تعلقات بہت اچھے نہیں ہیں. ایران، آپ کو پتا ہے کہ ایران ہم سے شکایت ہی رہتی ہے. ہم ایران کے الائی نہیں ہیں. ہم ایران کے خلاف جو ہے جو سعودی عرب کا 34 ممالک کا جو الائنس ہے، ہم اس کے ممبر ہیں. اور وہ 34 ممالک کا جو اتحاد ہے مڈل ایسٹ میں، وہ ہے شیعہ اتحاد کے خلاف. اور جو شیعہ اتحاد ہے وہ ہے ایران ہے، عراق ہے، شام ہے، اور یمن کے جو ہے حوثی قبائل ہیں. تو ہم تو ایران کے بھی خلاف ہیں. لیکن اس میں سب سے بڑا ہاتھ بھارت کی ہرزہ سرائی ہے. مودی سرکار جو ہے ہمارے لیے جو ہے نا بڑا جو ہے کرٹک ثابت ہو رہی ہے. اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ دیکھیں نا، نہ صرف وہ ہمیں عالمی سطح پر دور کر رہے ہیں بلکہ ہمارے اندرونی معاملات میں بھی دخل اندازی کر رہے ہیں. اگر بات کی جائے بلوچستان کی تو مودی نے پریویس ڈیز میں جس طرح کے بیانات دیے، بلوچستان کے عوام کا انہوں نے شکریہ کیا. کس بیس پہ کیا؟ اور ابھی جو خبر آئی ہے وہ یہ کہ بھارتی جو ہے وہ ریڈیو اسٹیشن قائم کیا جا رہا ہے بلوچی زبان میں، جو کہ بلٹن نشر کرے گا. اب اس کی وجہ کیا ہے؟ بڑی تشویش کی بات ہے. ہم آگ میں گھرے ہوئے ہیں اور ہمیں اس آگ کے کھیل سے نکلنا پڑے گا. اور دیکھیں، ایک طرف برہمداد بگٹی ہے جو بلوچستان کی آزادی کی بات کر رہا ہے. برہمداد بگٹی تو ٹھیک تھا، اس کو تو ہم مقابلہ کر سکتے تھے اور کر رہے تھے. اب وہاں پر جو ہے وہ خان اف کلات جو ہے جی، وہ بھی پاکستان کے مخالف ہو گئے ہیں. بالکل، وہ بھی پاکستان کے خلاف انہوں نے انٹرویو دیا ہے اور انہوں نے کہا کہ وہ بلوچستان کی آزادی کی بات کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ وہ ہندوستان کی بھی مدد لیں گے، وہ اسرائیل کی بھی مدد لیں گے. اور جو خان اف کلات ہے اس کی بلوچستان میں بڑا احترام ہے. خود ہمارے وزیر اعلیٰ جو ہے ثناء اللہ ظاہری صاحب، یہ ان سے ملنے گئے تھے، اور بھی لوگ ان سے ملنے گئے تھے. ان سے ریکویسٹ کی تھی کہ بھی وہ پاکستان میں کے ساتھ واپس آ جائیں. ان کی ہم تمام گزارشات مانیں گے، لیکن میرا خیال ہے کہ پولیٹیکل لوگوں نے بہت زیادہ کوششیں نہیں کی. تو انجم صاحب، یہ کیا معاملہ ہے کہ برہمداغ کو جو ہے وہ انٹرپول کے ذریعے واپس لانے کا فیصلہ کیا گیا پاکستان میں؟ وجہ
برآمدات کو انٹرپول کے ذریعے دیکھیں، یہ کچی باتیں کرتے ہیں پاکستان کے ہمارے جو حکمران ہیں، اور یہ فضول باتیں کرتے ہیں. کیسے واپس لے آئیں گے برآمدات پہ؟ برآمدات نے جو ہے وہ سوئٹزرلینڈ میں جو ہے وہ پولیٹیکل اسائلم لیا ہوا ہے. لیکن سوئٹزرلینڈ نے اسے مسترد کر دیا نا. لیکن مسترد کر دیا، لیکن ابھی اس میں پوری دنیا پڑی ہوئی ہے. وہ انگلینڈ جا سکتے ہیں، وہ امریکہ جا سکتے ہیں، وہ ڈنمارک جا سکتے ہیں. اس کے پاس پوری دنیا ہے، اور پوری دنیا کس بات پہ برآمدات کو پاکستان کے حوالے کرے گی؟ بھارت جا سکتے ہیں، وہ ان کے پاس آپشن ہے. بھارت بھی جا سکتے ہیں. پاکستان انہیں کیوں لایا جا رہا ہے؟ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کوشش کریں گے کہ انہیں واپس لے آئیں، لیکن میرا نہیں خیال کہ دنیا جو ہے برآمدات کو ہمارے حوالے کرے گی. دوسری طرف ہندوستان جو ہے وہ